آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا صحافت سے بھی تعلق ہے, پردان خان سے بھی تعلق ہے, آپ میرے اپنے عزیز ہیں, آپ ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے چودھری فواد صاحب نے. ان کے اگر سیاسی لڑائی کو ذاتی لڑائی میں بدلنا چاہتے ہیں تو پھر میرے تک محدود رکھیں نا, مجھے کہیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے ایک بڑی زیادتی کی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مردم شماری کے حوالے سے آپ کے ملک پاکستان میں اور پنجاب میں سب سے بڑا قبیلہ مغل برادری ہے. صرف پنجاب میں 4 کروڑ مغل آباد ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ مغل لٹیرے تھے, ڈاکو تھے, قبضہ گروپ تھے. یہ مغل وہ تھے کہ ان کے آنے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا, اگر مغل نہ آتے تو ان کا نام یہ فؤاد احمد, فؤاد فرید اور فؤاد حسین کی بجائے میتا رام یہ گسٹو مال ہوتا. یہ وہ مغلوں کا ہے, اور ان کے بارے میں اقبال کہا گیا ہے کہ ہے یورش تاتار سے یہاں یہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ایک تو اسے میرے قبیلے کو, میری قوم کو کنڈیم کیا ہے. میں تمام مغلوں سے کہوں گا کہ آپ غیرت خائیں کہ جو آپ کے باپ دادے کو گالی دیتا ہے کیا آپ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے اور اس کی صندوقچی میں ووٹ ڈالیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ ان کا دین کے ساتھ میں کہہ دوں کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. اس نے کہا کہ جو چور ہوتا ہے, جو ڈاکو ہوتا ہے, جو لٹورا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جناب بڑی بڑی لمبی داڑھی رکھ لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ سارے چور, ڈاکو اور لٹیرے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا داڑھی جو ہے یہ چور, ڈاکو اور لٹیروں کا سمبل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر تھی. میرا تو یہ یقین ہے کہ یہ مرد کی خوبصورتی کا اتنا بڑا سمبل ہے کہ جو کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ تھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا, اس چہرے پہ یہ داڑھی تھی. اور اتنی یہ سمجھدار ہے کہ یہ مرد کے علاوہ کسی عورت کے چہرے پر ایک بال بھی آ جائے تو وہ منہ چھپاتی پھرتی ہے. یہ مردوں کے چہرے پر ہوتی ہے. ان کو اگر توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نماز پڑھیں, ان کو کلمہ نہیں آتا, ان کو درود شریف نہیں آتا, ان کو آیت الکرسی نہیں آتی, ان کو دعائے قنوت نہیں آتی, انہوں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا, انہوں نے کبھی عید نہیں پڑھی, وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن وہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ عوام کی ملکیت ہیں, وہ عوام کے نمائندے ہیں, اور عوام کا نمائندہ عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اس کا کردار, اس کا قول و فعل, اس کا عمل, وہ ساری اس کی زندگی عوام کی ملکیت ہوتی ہے. اور دوسرا, اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سنت رسول کی توہین کرے. میں اگر ملک کے امن کو خطرے میں ڈالنا چاہوں نا, میں پورے ملک میں اپیل کروں, میں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کروں اس کے خلاف اور جلوس نکالوں کہ وہ سنت رسول کی توہین کرے. میں اگر ملک کے امن کو خطرے میں ڈالنا چاہوں نا, میں پورے ملک میں اپیل کروں, میں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کروں اس کے خلاف اور جلوس نکلواؤں. جس نے پہلے مسجدوں کے بیر ڈھول مارے ہیں, اس نے مدرسوں کو کہا ہے کہ وہاں جناب کیا ہے کہ وہاں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں. یہ علماء کو کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ جو ہے نا حجروں میں بدفعلی کرتے ہیں. تو اس طرح کے یہ الفاظ, اور آخری اس نے حد یہ کراس کیا ہے کہ اس نے سنتے رسول کی توہین کی ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور تمام اہل ایمان وہ کسی بھی مسلک سے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی مسلک میں بھی داڑھی معاف نہیں ہے. ہم اہل سنت کے تینوں مسالک, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اس کو سنتے موقدہ سمجھتے ہیں, فرض سنت سمجھتے ہیں, اور شیعہ کے نزدیک یہ واجب ہے, فرض ہے. تو اس داڑھی کی اس نے توہین کیا جو میرے آقا و مولا کے چہرے مبارک پر تھی. تو میں وہ تمام لوگ جو آقا انعامدار سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے چہرے مبارک پر یہ سنتے رسول ہے, داڑھی ہے, ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس سے بدلہ لو اس گستاخی کا, اور اس کو یہاں سے بھگاؤ. ایسا بد اخلاق شخص, اگر ایسا بے دین آدمی اگر اقتدار میں دوبارہ آیا تو یہاں پر یہ بے دینی پھیلائے گا, لادنیت پھیلائے گا, اور اسلامی شعائر کی تضییق کرے گا, اور یہاں ہمیں مسلمان بن کر رہنے پہ بھی مجبور کرے گا کہ ہم اب اپنے عقائد کو بھی بدل دیں. اس لیے برائے مہربانی اس شخص کو نہ دین کے نقطہ نظر سے, نہ دنیا کے نقطہ نظر سے, نہ اخلاق کے نقطہ نظر سے, نہ ذات کے نقطہ نظر سے, کم از کم تحصیل پنڈ دادر خان کے لوگوں کو اس کو نمائندگی کا حق اب نہیں دینا چاہیے, اور اس کو واپس ساہیوال بھیجنا چاہیے جہاں اس کا باپ دفن ہے. اور اس کو اتنا نہیں, میں اگلی میٹنگ میں آپ کو اس کے باپ کے خط دکھاؤں گا, چودھری نسیم حسین کی, جس کو تو یہ اس نے کبھی کہا ہی نہیں, کہتا تھا میں سن آف چیف جسٹس ہوں. تو میں اس کے چودھری نسیم حسن کے خط دکھاؤں گا جو اس نے میری تعریف کی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص جس کا باپ اس کی جس بندی کی تعریف کرتا ہے, جس کا تایا کا نام بیچتا ہے, وہ اس کو اپنا بھائی کہتا ہے,
وہ جس فرق الطاف کی گدی کا یہ حوالہ دے کر ووٹ مانگتا ہے، وہ آج بھی مجھے چاچا کہتا ہے، اس شخص کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ افتخار شہزاد، یہ چودھری اپنا جو ہے نا عابد جتانا، یہ تمام لوگ اپنے اس گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں کہ میں ان کو منع کیا تھا کہ یہ بندہ کسی بھی اصول کے تحت ہماری قیادت قائل نہیں ہے۔ انہوں نے جو وہ گناہ کیا تھا، آج یہ ہاتھوں کے باندھے ہوئے دانتوں سے یہ کھول رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ واپس لوٹ رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ ہم ان بچوں کو کے ساتھ چل کے اس دھرتی کو ان بدنیت اور بد عقیدہ لوگوں سے صاف کریں گے انشاءاللہ۔